بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ ویڈیو خاص نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہے، اور اس کے اندر ایک خاص ایسا پیغام ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج تک آپ تک نہیں پہنچا ہوگا، لیکن یہ پیغام سننے کے بعد آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیغام کتنا ضروری تھا۔ ناظرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایک ایسا ہی دور ہے کہ اس دور میں جو نئی نسل ہے وہ ہمارے بہت سارے ان طور طریقوں سے ناواقف ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے جن طور طریقوں پہ زندگی گزاری۔ فار ایگزامپل، ہماری جو دادی تھیں انہوں نے وہ ماحول نہیں دیکھا تھا جو ہمارے ماں باپ نے دیکھا۔ جو ماحول ہمارے ماں باپ نے دیکھا تھا وہ ہم نے ایسا ایگزیکٹ نہیں دیکھا، لیکن کسی حد تک دیکھا۔ لیکن اب جو ماحول ہماری آنے والی نئی نسل دیکھ رہی ہے وہ ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ چینجز بہت زیادہ آ چکی ہیں، ماحول بہت بدل چکا ہے، اور یہ ماحول سے میری مراد بیسیکلی ہمارا کلچر، ہمارے لباس، ہماری سوچ اور ان تمام چیزوں کا تعلق موجودہ دور کی جو ایسی اشیاء جنہوں نے ہماری زندگی کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے کہ جس دور میں ہم جوان تھے، ہم بچے تھے، اس دور میں مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے کہ 80s کی بات ہے، 1980 کے دور کی، یعنی 40 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، کہ اس وقت سب سے جو چیز پائی جاتی تھی وہ انٹرٹینمنٹ کی سب سے بڑی چیز وہ VCR ہوتا تھا، اور وہ بھی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ڈش اینٹینا کا دور آیا، اور اس کے بعد کیبل کا دور، اب اس کے بعد یہ جو اب موبائل کا دور، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، ان بچوں کو ہم اپنی کہانیاں بتاتے تو رہتے ہیں کہ ہم نے ایسا دور، ہم نے ایسا دور، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ان بچوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں۔ انہوں نے تو جب آنکھ کھولی، فار ایگزامپل جو کہ 2000 کے بعد پیدا ہونے والی نسل ہے جن کی عمریں 20-22 سال یہ ہو گئی ہیں، انہوں نے تو ہر چیز کو شروع سے ہی پایا۔ انہوں نے کیبل سسٹم کو بھی پایا، انہوں نے ڈش اینٹینے کو بھی پایا، انہوں نے فار ایگزامپل موبائل کو بھی انہوں نے پیدا ہوتے ہی دیکھ لیا، گاڑیاں وغیرہ سب کچھ، ہر چیز اتنی، مطلب یہ کہ ان کو یہ ہر چیز مل گئی۔ انہوں نے وہ ہمارا سادہ دور نہیں دیکھا۔ کسی نے اگر پوچھا کہ ہمارا دور کیسا تھا، تو ہم اگر یہ کہیں کہ کیا ہماری نانی دادی، ہماری نانی اور دادی کیا جینز وغیرہ پینٹیں شرٹیں پہنتی تھی؟ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، آؤٹ آف کوسچن، آؤٹ آف کوسچن۔ خالی پینٹیں شرٹیں وغیرہ کون پہنتی تھی اس زمانے میں؟ جو شاید فلموں میں کام کرتی تھی، یا جو شاید کوئی بہت ہی الٹرا ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں گی، یا جو شاید بیرون ملک امریکہ یورپ وغیرہ میں آتی جاتی وہ پہنتی ہوں گی، وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب کی جو آنے والی نسل ہے، جو آج پیدا ہونے والا بچہ ہے، وہ جب یہ دیکھے گا، جو اس نسل سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کہ میری ماں تو پینٹیں پہنتی ہے، اس میں تو کوئی برائی ہی نہیں ہے، اور یہ سارے جب وہ لباس دیکھے گا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا تھا یا کیسا ہوتا تھا۔ اس لیے اس معاشرے میں فتنے بہت، یا اس طرح کے ماحول، اب اس پہ دیکھا جائے ان تمام چیزوں میں، تو اس نئی نسل کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی جب ان چیزوں کو حاصل کرنا شروع کیا، ان کو استعمال کرنا شروع کیا، تو انہوں نے تو کرنا ہی تھا۔ اس لیے ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نسل اس وقت چل رہی ہے، یا جو نسل آنے والی ہے، ان کے لیے انتہائی مشکل حالات ہیں، اسلام پر چلنے کے لیے انتہائی مشکل حالات ہیں۔ لیکن جہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ رب کریم کا ایک ایسا نظام ہے، میرے سونے میرے پیارے رب ذوالجلال والاکرام کا،
کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کا معاملہ کرتا ہی رہتا ہے۔ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹا میں، کہیں بھی جائیں، وہاں کوئی نہ کوئی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسلام کی پوسٹیں بنا کے لگاتے رہتے ہیں، کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اسلامک ویڈیوز بنا کے لگاتے رہتے ہیں اور اسلامی اقدار سے جو ہے وہ روشناس کراتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ تو چلتا رہے گا قیامت تک۔ ناظرین، میں اب ایک نئی نسل کو جو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام پر چلنے کے حالات آپ کے لیے انتہائی مشکل ہیں، انتہائی مشکل ہیں۔ آپ اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، آپ کے لیے مشکل ہیں۔ تو وہ میرے بچے اور بچیاں جو ابھی چھوٹی ایج کے ہیں، میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، بڑی خاص ریکویسٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ فتنوں سے بچنا اور اس قسم کی مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہے بنسبت کہ ہم لوگوں کے۔ اسی طریقے سے ہمارے ماں باپ کے لیے گناہ سے بچنا آسان تھا، ہمارے دادا دادی ان کے لیے اور آسان تھا، اس لیے کہ یہ سسٹم ہی نہیں تھے، موبائل وغیرہ ٹیلی فون وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، بڑے کم کسی کسی گھر میں فون ہوتا تھا۔ تو آپ لوگ اگر واقعی یہ جو نئی نسل ہے، آپ لوگ کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو تو آپ پہ اسلامی قانون تو لاگو ہوتے ہیں، آپ اپنی ڈریسنگ جیسی بھی رکھو، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اسلام میں کیا لباس ہے، اسلام میں کیا ہے کیسے ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، بڑے غور سے سنیے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں دلی طور پہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کریں نا، یا اللہ سے ایک وعدہ لیں، تو وہ اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتا۔ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ، اللہ رب العزت کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں بھولتا، کچھ بھی ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں ایک مثال دی گئی ہے پیلی گائے والے، اب میں اس واقعے میں نہیں جا رہا، کہ جو چیز اللہ کی امانت میں دی جائے وہ کیسے اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ قرآن کریم کا اللہ نے کہا نا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے کیسی حفاظت کرتا ہے، ایک زیر زبر پیش کا بھی فرق قرآن کریم میں قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اب آپ لوگ کیا کیجئے، غور سے سنیے، جو نئی نسل ہے، آپ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے ایک وعدہ کیجئے۔ اللہ سے ایک وعدہ کیا کیجئے؟ ایسے ہاتھ اٹھا کے، یا رب، اے میرے رب کریم، اے میرے ارحم الراحمین، اللہ سے کہیں کہ یا رب العزت، لڑکی ہو یا لڑکا، 10 سال کے ہیں، آپ 15 سال کے ہیں، آپ 20 سال کے ہیں، آپ 25 سال کے ہیں، آپ 30 سال کے ہیں، یہ وعدہ لئیے اللہ جی سے کہ یا رب، میرے ساتھ شر بھی ہے، شیطان بھی ہے، میرے ساتھ ہر قسم کے نفس ہیں، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، یا رب، کیونکہ میں انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، تو اے رب، اگر میں جھوٹ بولنے کی کوشش کروں، اور میں کوشش کروں گا، کئی دفعہ زندگی میں موقع آئیں گے کہ میں جھوٹ بولنے کی کوشش کروں گا، اے رب مجھے توفیق نہ عطا فرمانا کہ میں جھوٹ بولوں، مجھے جھوٹ بولنے والی اس برائی سے بچائے رکھنا، اے میرے رب، میں گناہ کے کام کروں گا، مجھے گناہوں سے بچائے رکھنا، اے میرے رب، میں زنا کی طرف جاؤں گا، میں کوشش بھی کروں گا، اے میرے رب تو مجھے زنا سے بچائے رکھنا، اے میرے رب، ہو سکتا ہے میں شراب کی طرف بھی جاؤں، کسی ایسی محفل میں چلا جاؤں جہاں پر کچھ ایسا ہو رہا ہو، کوئی بڑی ہائی سوسائٹی بندوں میں یا کسی بیرون ملک، اے میرے رب تو ہی ہے جو مجھے اس توفیق سے، اس برے عمل سے، گناہ سے بچا سکتا ہے، اے میرے رب میں چوری کی طرف جاؤں گا، مجھے چوری سے بچائے رکھنا، اے میرے رب میں کرپشن کی طرف جاؤں گا، مجھے کرپشن سے بچائے رکھنا۔ اس طریقے کے جتنے گناہ آپ سمجھتے ہیں جن سے آپ بچنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہر قسم کے گناہ سے بچیے، یقین کیجئے اللہ رب العزت سے وعدے لیجئے، اور میں آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں، لکھ کے
میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سب لڑکے اور لڑکیاں جو میرے بچے اور بچیاں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے جب آپ کی زندگی میں گناہ کرنے کے موقع آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے طریقے سے وہاں سے بچائے گا کہ آپ اللہ اکبر کہہ اٹھیں گے۔ آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ میں تو ایسی محفل میں چلا گیا تھا، میں تو ارادہ بھی کر بیٹھا تھا، کس طاقت نے مجھے بچایا۔ ناظرین، یقین کیجئے، اگر یہ بچے ایک دفعہ زندگی میں ایک بار اسی ایج میں یا کسی ایج میں بھی اگر اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح کا وعدہ کر لیں، یا اللہ رب العزت سے اس طرح کا وعدہ لے لیں، اللہ کے حضور یہ بس درخواست کر دیں کہ یا رب العزت مجھے بچائے رکھنا، میں بے شک کوشش بھی کروں، میں جاؤں گا، تو نے مجھے بچائے رکھنا ہے، میں کوشش کروں گا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا برائی کی طرف جانے کی، لیکن اے میرے رب تو مجھے بچائے رکھنا۔ یقین کیجئے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ایسے بچوں کی یقین کریں کہ اللہ رب العزت ایسے ایسے موقع پہ حفاظت فرمائے گا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ رب العزت نے زلیخا سے فرمائے گی۔ ایسا یقین کریں کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ آج تک بات مجھے یقین ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، لیکن ایک بار اگر آپ یہ کر کے دیکھیں، جس دن آپ کے ساتھ پہلا واقعہ ہوگا کہ جب آپ گناہ کی طرف جا رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ کو جس دن گناہ سے بچائے گا، اس دن یہ میری بات آپ کو یاد آئے گی کہ واقعی آج کوئی غیبی طاقت تھی جس نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، ورنہ میرے تو پورے ارادے تھے۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جب آپ اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت جس طریقے سے وہ چاہتا ہے وہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ مجھے امید ہے میرے اپنے رب پہ کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو لے لیجئے اللہ سے وعدہ، اور انشاءاللہ آ جائیے اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں تمام گناہوں سے پاک ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔